نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے آباء و اجداد کے حالات بیان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن قبل ایک واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ اصحاب فیل کہتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں معروف اور مشہور ہیں، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک خاص صورت نازل ہوئی جو سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو ہے۔ مفصل قصہ کتب تفاسیر میں مذکور ہے، مختصر یہ ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بناؤں جو نہایت مکلف اور مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اور اس مصنوعی پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پاخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا سے اڑ کر اس گرجا میں لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصہ میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اسی ارادہ سے مکہ پر فوج کشی کی، راستہ میں جس عرب کے قبیلہ سے مزاحمت کی اس کو تہہ تیغ کیا، یعنی ان کو بالکل ختم کر دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے یہ مویشی پکڑے، جن میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد عبد المطلب چند رؤسائے قریش کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ اندر اطلاع کرائی۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ حق جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال، عجیب عظمت و ہیبت، وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا، یعنی اس پر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھلائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھلایا۔ اثناء گفتگو میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے
اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا؟ عبد المطلب نے جواب دیا انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد، خاموشی کے بعد، عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا۔ 200 اونٹ اور خانہ کعبہ کی نظر، سوچنے کی بات ہے۔ ایک اونٹ یعنی اس زمانے میں حساب لگایا جائے تو ایک اونٹ کتنے لاکھوں کا ہوگا، کیونکہ عام طور سے جو چھوٹی سی گائیں خریدو تو وچھی جس کو بولتے ہیں نا، وہ خریدو لاکھ سے کم تو یعنی بہت کم ہی ملتی ہے۔ پھر اونٹ کی قیمت تو اسی کے حساب سے آدمی اس زمانے کا یعنی حساب لگا کر سوچے، 200 اونٹ بڑی قیمت بنتی ہے۔ لیکن سارے کے سارے تو پیچھے جو بات گزری تھی نا کہ عرب کے اندر کچھ ایسے صفات تھے جو باقی دنیا میں نہیں پائے جاتے تھے، ان میں سے ایک سخاوت بھی تھی۔ تو یہ سخاوت ہے، ایک دم سے 200 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کر دینا بڑے دل اور جگر کی بات ہے۔ اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعائیہ اشعار پڑھے: اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک، اے اللہ بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنی مکان کی حفاظت فرما۔ رحل کجاوے کو بھی کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور گھر کو بھی کہتے ہیں، اپنے مکان کو بھی کہتے ہیں۔ وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلک، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلہ میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک، ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ جروا جمیع بلادہم والفیل لا یسب عیالک، لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں۔ عمدوا حماک بکیدہم جہلا وما رقبوا جلالک، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر، یہ دعائی اشعار تھے، تو عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر ماں اپنے ہمراہیوں کے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا۔ یکا یک یعنی ایک دم بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئیں، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی جو دفتن لشکر پر برسنے لگیں۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھی، سر پر گرتی تھی اور نیچے نکل جاتی تھی۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یکے بعد دیگرے یعنی باری باری، ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا
والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نے ظالموں کی جڑ ہی کاٹ دی۔ دابر دبر سے ہیں، جڑ کو دم کو کہتے ہیں، یعنی جڑ۔ اللہ نے ظالموں کی جڑ ہی کاٹ دی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ارحاس، یہاں ارحاس کسے کہتے ہیں خود اس کی تعریف آگے انہوں نے کی ہے۔ یہ آسمانی نشانی نبی آخر الزماں کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ قریش کی یہ غیبی نصرت اور حمایت فقط اس لیے تھی کہ نبی آخر الزماں جو ان قریب اس عالم میں آنے والے ہیں، یہ ان کا قبیلہ اور کنبہ ہیں اور اللہ کے قبلہ کے متولی اور محافظ ہیں، اس لیے بطور خرق عادت ان کی مدد فرمائی، عادت کے خلاف۔ ورنہ مذہبی حیثیت سے شاہ حبشہ اور شاہ یمن قریش مکہ سے بہتر تھے، اس لیے کہ قریش مشرک اور بت پرست تھے اور اہل یمن اور اہل حبشہ اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ معلوم ہوا کہ قریش کی یہ غیبی نصرت اور بیت اللہ کی فوق العادت حفاظت، فوق العادت عادت سے ہٹ کر یہ جو حفاظت ہوئی، یہ سب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ دعوی نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ پر جو امر خارق عادت ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو خوارق نبی کی ولادت کے قریب ظاہر ہو وہ ارحاس کہلاتے ہیں۔ جو شروع میں ارحاس تھا، تو نبی کی ولادت کے قریب جو عادت سے ہٹ کر جو باتیں پیش آتی ہیں اس کو عربی میں ارحاس کہتے ہیں۔ ارحاس کے معنی بنیاد کے ہیں، چونکہ اس قسم کے خوارق نبوت کے مبادی اور مقدمات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ارحاس کہتے ہیں۔ ابرہہ کی لشکر کشی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا یہ واقعہ ماہ محرم الحرام میں پیش آیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس زمانے میں جو اس قسم کے خوارق ظاہر ہوئے وہ سب آپ کی نبوت کے ارحاسات یعنی علامات و نشانات تھے۔ اس واقعہ کے 50 یا 55 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ظہور میں آئی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے عام طور سے جو مشہور ہے تاریخ، تو 12 ربیع الاول ہے، تو 50 دن کے حساب سے ربیع الاول کے 12 دن ہٹا لیے جائیں تو کتنے 48 بنتے پیچھے جی۔ اور اگر جو سفر کا مہینہ ہے وہ 29 دن کا ہو تو 29 اور نکالو تو کتنے 9 بچ گئے، 9 دن بچ گئے نا، تو غالباً 21 محرم الحرام، یا اگر 55 دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، نہیں 55 اس واقعے کے 55 دن کے بعد حضور کی ولادت ہوئی ہے، تو اس حساب سے کتنے دن بنتے، 5 اور نکالو تو 16 محرم الحرام کو یا 21 محرم الحرام کو ابرہہ کا یہ واقعہ پیش آیا۔ فائدہ جلیلہ، ماوردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اعلام النبوہ میں فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، جب تو نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مطیب کا حال معلوم کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت نسب کو خوب پہچان لیا تو ضرور اس بات کا یقین کر لے گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آبائی کرام اور اجداد عظام کا سلالہ اور خلاصہ ہے۔ یعنی جب یہ سارے حالات تمہارے سامنے آ گئے تو اس سے تو اس بات کا یقین کر لے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آباء و اجداد پیچھے گزرے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے خلاصہ ہیں۔ جتنی صفات اور عادتیں اور اچھی باتیں ان کی بتلائی گئی وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، اور کوئی شخص بھی آپ کے سلسلہ آبا میں رذیل اور کمینہ نہیں، سب کے سب سردار، سید اور قائد ہیں، اور شرافت نسب اور طہارت ولادت شرائط نبوت میں سے ہے۔ نسب کا شریف ہونا اور یعنی پاکیزہ
نسب کا پاکیزہ ہونا، یہ دونوں باتیں نبوت کی شرائط میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے اپنے زمانہ کے عقلاء، حکماء اور سادات عظام یعنی اور قائدین کرام تھے۔ فہم و فراست، حسن صورت، حسن سیرت، مکارم اخلاق، محاسن اعمال یعنی اچھے اعمال، حلم، بردباری، جود و کرم، مہمان نوازی میں یکتائے زمانہ تھے، یعنی ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ہر عزت و رفعت اور سیادت و وجاہت کے مأوى اور ملجا تھے، یعنی یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھی۔ اور سلسلہ نسب کے آباء کرام میں بہت سو کے متعلق تو احادیث مرفوعہ اور اقوال صحابہ سے معلوم ہو چکا کہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ پیچھے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فہر کو برا مت کہو کیونکہ وہ مسلمان تھا۔ اور ایک غالباً کنانہ کے بارے میں آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملت ابراہیمی پر تھا۔ اور جن آباء و اجداد کے ملت ابراہیمی پر ہونے کی احادیث میں تصریح نہیں، ان کے احوال ان کے صحیح الفطرت اور سلیم الطبیعت ہونے پر صراحتاً دلالت کرتی ہے۔ یعنی جن کے بارے میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ ملت ابراہیمی پر تھے، لیکن ان کے جو دوسرے جو ان کے حالات سامنے آئے کہ ان کی فطرت اور طبیعت ایسی تھی کہ جو غلط باتوں سے ایک طرف تھی، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن آباء و اجداد کا اسلام پر ہونا ظاہر نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے ہمیں دلالت ملتی ہے کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں وہ ہمارے سامنے آ کر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اس کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔